اڈیالہ جیل کے اندر جو کہ ابھی تک چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی۔ بانی چیئرمین کے آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف اور اداروں اسپیشلی پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ انتخابات سے قبل پی ٹی اے سے انتخابی نشان واپس لینا الیکشن کمیشن کا غیر آئینی جو ہے وہ اقتدام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین، بروز جمعہ سپریم کورٹ سے بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور اس بریکنگ نیوز نے اس وقت ہلچل کریٹ کر دی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے ناظرین کہ رات گئے اڈیالہ جیل کے اندر ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اور وہ بیٹھک بھی بڑی غیر معمولی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور تیسری بڑی خبر ناظرین لاہور ہائی کورٹ سے ہے اور وہ بلے کے نشان کے حوالے سے۔ یہ تین بڑی خبریں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ناظرین عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو جمعہ ہے یہ نون لیگ کے لیے تو بھاری ہے ہی ہے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اچھی نہیں چل رہی، خاص کر عمران خان صاحب کے اس وقت جو ٹویٹر ہینڈل سے کچھ مواد شیئر کیا گیا ان کو لے کر کے ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، جس کے بعد ایک بڑا قدم عمران خان صاحب کے خلاف جو اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، اب یہ جو مواد شیئر کیا گیا، خاص کر جو شیخ مجیب الرحمان والا اور جو 1971 والا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والا، اب ان ساری چیزوں کو عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے یہ تمام ویڈیوز اور یہ چیزیں کی گئی۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کمپنی کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور جس کا بہت اہم رول ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل یا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو تمام چیزیں کنٹرول کر لی گئی ہیں، اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ قدم اس طرف اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب اب جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کیا جائے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جو سب سے بڑی اس وقت طاقت ہے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی تو نہیں کہوں گا کیونکہ تحریک انصاف تو ویسے ہی اس وقت کمپرومائز ہو چکی ہے، جو عمران خان کی طاقت ہے اس وقت وہ ہے سوشل میڈیا، جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جیسی وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلوڈ ہوئی تو اس کو بنیاد بنا کر کے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک انکوائری کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس انکوائری میں جو یعنی کہ FIA ہے اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اڈیالہ جیل میں انکوائری کے لیے انہوں نے رابطہ کیا، اور اس خط میں عمران خان کے ایکس آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو اور بیانے کی تشہیر کی گئی۔ یہ خط کا متن ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی چیئرمین کے آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف اور اداروں اسپیشلی پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں لکھا گیا کہ 26 مئی کو پوسٹ کیے جانے والی ویڈیو میں آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر آفیسرز جوانوں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ویڈیو کے ذریعے مختلف ریاستی اداروں میں تفریق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو صریحاً جو ہے پیکا ایکٹ 2016 کی خلاف ورزی ہے، جس کی تفتیش ہونا لازم ہے، اس لیے عمران خان تک تفتیش کی رسائی دی جائے۔ اب ناظرین، یہ جو میں نے بات کی نا، رات گئے ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو کہ ابھی تک چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی، پھر FIA کی ٹیم جو ہے وہ رات گئے اڈیالہ جیل میں گئی تفتیش کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ وہاں وہ ٹیم جب وہاں ملنے گئی عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے وہ جو حکم نامہ ہے مجسٹریٹ کا جس میں اجازت دی گئی ہے تفتیشی کو، تو اس کے حکم نامے کے نیچے عمران خان صاحب نے ایک تو اس ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا، پھر اس حکم نامے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے وکلا کی موجودگی میں جو ہے وہ تمام سوالات کی جو ہے وہ جواب دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے ملاقات سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اب اس سب کے اندر اس ساری چیزوں کو بیس بنا کر کے کیا جا رہا ہے، ایک تو عمران خان صاحب کا جو جیسے میں نے بات کی کہ ایک تو ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ جو FIA سائبر کرائم ونگ ہے وہ اس حوالے سے تحریری طور پر جو ہے وہ خط بھی لکھ رہے ہیں ایکس کو کہ جناب ان کا یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بند کیا جائے، کیونکہ جو اصل بندہ ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، کوئی اور اس ٹویٹر ہینڈل کو چلا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ایکس کے اوپر جو فالورز ہیں وہ عمران خان کے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کا نام بھی ہے، وزیر اطلاعات رؤف حسن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب بھی ہیں، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین رؤف حسن صاحب نے تو رات کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر کے تمام مدعا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ باہر سے یہ تمام چیزیں ڈیل ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے، چیزوں کو آن نہیں کیا جا رہا، اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ کون سی ویڈیو جو ہے
وہ اپلوڈ ہوئی. اسی طرح کے بیانات بیرسٹر گوہر کے بھی ہیں اور یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھائی ثاقب بشیر صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ 26 مئی کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 29 مئی کو FIA سائبر کرائم سرکل نے انکوائری شروع کر دی اور 30 مئی کو جج کو عمران خان سے جیل میں تحقیقات کے لیے درخواست دی اور 30 مئی کو عدالت نے جو ہے وہ اجازت بھی دے دی اور 30 مئی کو جیل میں جا کر کے تحقیقات بھی کر لی. کافی یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کے ٹرائل, تیز ٹرائل جو ہیں وہ کسی عام شخص کے حوالے سے جو ہے وہ یا کسی عام شخص کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی. اس کے بعد ناظرین کرام خبر لے لیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, اور شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے, اور وہ بیان آپ کو پتہ ہے کل اطہر منیلہ صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو بتائیے گا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں, ہم کالے بھون ہیں. تو اس کا ان کا جو ریمارکس ہیں یہ کالے بھون والا, اس کے اوپر بھی کل سے بہت زیادہ بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو اب ناظرین کرام وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ دی گئی تھی ایک شہری کی جانب سے, جو اشبہ کامران کی درخواست جس پر آج جسٹس محمد وحید خان نے سماعت کی, اور درخواست میں وفاق کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم فریق بنایا گیا ہے. اور دوران سماعت جسٹس وحید خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا. تو وکیل وفاقی حکومت نے کہا سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل نے واضح کیا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ بات موجودہ ججز کے بارے میں نہیں کی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا کچھ کالی بھیڑیں ہیں, کچھ کالی بھیڑیں تھی نہیں, تو اب وہ اپنے بیان سے بھی بھاگ رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس تحریری آرڈر موجود ہے, جس پر وکیل وفاقی حکومت کا کہنا تھا ابھی تحریری آرڈر سپریم کورٹ سے نہیں ملا, اور بعض عدالت نے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق جو ہے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام بلے والی خبر لے لیں. بلے والی خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آج جو سماعت کی ہے. عدالت نے PTI کا بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کے وکیل کو دائرہ اختیار سے متعلق دلائل دینے کی بھی ہدایت کی. تو لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے جب یہ سماعت ہوئی تو ناظرین کرام اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ عام انتخابات میں جو ہے وہ انتخابات سے قبل PTI سے انتخابی نشان واپس لینا الیکشن کمیشن کا غیر آئینی جو ہے وہ اقتدام تھا. تو اب ناظرین کرام درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 2015 209 اور 208 سمیت دیگر کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سماعت کو 4 جون تک ملتوی کر دیا. یعنی کہ بہت چانس ہیں لاہور ہائی کورٹ سے اس حوالے سے کوئی بڑی خبر جو ہے وہ آ جائے. اب ناظرین کرام سپریم کورٹ سے جو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور جس نے ہلچل مچا دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, اور یہ کوئی 80 کے قریب سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں, جس کے حوالے سے اس کو جب کالعدم قرار دیا گیا تو اب اچانک قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ایک فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے 17 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن میں سے 14 کام کر رہے ہیں, تو ان 13 میں سے 13 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ 3 جون کو سماعت کرے گا, جس میں جسٹس مسرت حلالی جو ہے وہ طبیعت ان کی ناساز ہے جس کے باعث وہ اس سماعت کا حصہ نہیں بنے گی, اور عائشہ ملک جو ہیں وہ اس میں پہلی بار اس طرح کے بینچ میں جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں. اب یہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس میں ہیں, جسٹس اطہر منیلہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید, جسٹس عرفان صادق خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اب اس کے اوپر ناظرین کرام بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور خاص کر قاضی فائد عیسیٰ کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب اس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ یہ سیٹیں جائیں اور واپس اسی طرف جو ہیں وہ چلی جائیں, جس میں آپ کو پتہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر قاضی صاحب کو جاب کے اندر جو ہے وہ توسیع بھی ملنی ہے. دوسری جانب ناظرین کرام یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ابھی جو بلے کا نشان لیا تھا
اس نشان کا اس نشان کے فیصلے کا جو ریویو ہے وہ بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ قاضی صاحب یہ والا فیصلہ یہ والا کیس لگاتے، وہ بلے کا ریویو والا کیس پرانا کیس سن لیتے، تو اس طرح اب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر بڑی اہم سماعت جو ہے وہ پیر کو ہوگی. دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا اب قاضی صاحب نیا کٹا کھولتے ہیں یا کس طرف یہ رخ جاتا ہے. قاضی صاحب مزید ایکسپوز ہوتے ہیں یا غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.